ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ گالیاں بکے تو کیا اس کو طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر عورت کبھی کبھار اس کے زبان سے نکل جائے، کیونکہ فلم ڈراموں کا ایک اثر تو یہ نظر آئے گا نا گھر کے اندر، پہلے تو چیزیں منع نہیں کرتے، وہ چل رہے ہیں سب کچھ، جب وہ بیوی اپنے اوپر حملہ کرتی ہے تو کہتے ہیں ارے باپ رے، تو لگنے والی چیز ہو گئی، پھر وہ احساس ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی کبھار کوئی ایسی بات نکل گئی تو پھر تو بہرحال یہ ان ڈراموں کا اور فلموں کا یہ اثر ہے، اس کو نظر انداز کریں، پیار سے سمجھائیں۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تنبیہ بھی نہ کریں، لیکن اگر کسی عورت کی گالیاں دینا اس کی عادت میں شامل ہو گیا ہے اور وہ آپ کو گالی دے رہی ہے، والدہ کو دے رہی ہیں، اور دیگر جو شرفاء ہیں گھر کے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ ایک صحیح شرعی عذر بن سکتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے کی بات نہیں مان رہی، ان کے میکے میں بات کر کے دیکھیں، کسی کی سن نہیں رہی اور بکوری ہے، گالیاں بکتی ہے، تو پھر اس کو آپ فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا برا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ ایک تو آپ کے لیے باعث بدنامی، کوئی مہمان آیا اس کے سامنے دو چار موٹی موٹی گالیاں بک دیں تو بدنامی، پھر بچے جب ماں کو اس طرح فلوئنسی کے ساتھ گالیاں بکتے ہوئے دیکھیں گے، اور گندی گالیاں، بعض تو خواتین بہت ہی غلیظ قسم کی گالیاں دیتی ہیں، تو بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے اور ماحول گندا رہے گا۔ تو آپ کو یہ مشورہ ہم نے دے دیا، اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر عصر کی اذان ہو چکی ہو لیکن ابھی ہم نے فرض ادا نہیں کیے تو کیا ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں عصر میں یہی فرق ہے، اگر فجر کی اذان ہو جائے تو نوافل پڑھنا منع ہے فجر کی، سوائے سنت فجر کے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کے اندر جب تک عصر کے فرض نہ پڑھیں اس سے پہلے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، چاہے اذان ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہو، آپ اس میں نفل پڑھ لیں، اس کے بعد جب فرض پڑھ لیں گے پھر غروب آفتاب تک نفل وغیرہ پڑھنا منع ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ وتر جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ تہجد کے ٹائم پر یہ پڑھتی ہوں گی، تو پوچھا کہ اگر ہم نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ وتر سے پہلے پڑھیں یا وتر کے بعد؟ دیکھیں دونوں صحیح ہیں، وتر سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، وتر کے بعد۔ ویسے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں ترتیب ہے کہ سرکار 8 رکعت ادا کرتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت اس کے بعد وتر پڑھتے تھے، اس میں 3 رکعت کا ذکر فرمایا، تو گویا کہ پہلے نوافل، اس کے بعد پھر وتر سرکار سے باقاعدہ ثابت بھی ہیں، یوں کر لیں، لیکن اگر آپ وتر پڑھنے کے بعد پڑھیں نوافل تب بھی کوئی منع نہیں ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ہمارے آفس وغیرہ میں محمد علی جناح صاحب کی اور اقبال صاحب کی تصاویر لگائی گئی ہیں کیونکہ ہمارے قومی ہیروز ہیں، تو کیا ان کو لگانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں بالکل ناجائز ہے، جب قومی ہیرو کوئی ہو، چاہے کوئی خدا نخواستہ زیرو ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سب سے بلند و بالا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر یا کوئی شخص حالت جنابت میں ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے تعظیماً تصویر لگانا منع ہے۔ عقیدت رکھنا بہت اچھی چیز ہے، ہمارے قومی ہیرو ہیں، میں بھی عقیدت رکھتا ہوں بہت ساروں کے ساتھ، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس عقیدت کے اظہار خلاف شرع طریقے سے ہم کریں اور اس کو اپنے لیے جائز سمجھیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ پہلے شریعت ہے، کیونکہ آپ مریں گے، آفس بھی ہی رہ جائے گا، تصویریں ہی رہ جائیں گی، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں یہ تصویر اٹھا کے نہیں لا سکتے کہ یہ جو قومی ہیرو ہے، شاید یہ ادھر محمد علی جناح صاحب بھی ہوں گے، اقبال صاحب بھی ہوں گے، تو آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا کہ وہ شفاعت کر دیں، کیونکہ ساری زندگی ہم نے تصویریں لگائی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں ہم وضع کر لیتے ہیں، شریعت کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، کوئی اگر ہمیں بولتا ہے تو ہم اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھائی سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت کا نتیجہ آپ کے ساتھ جائے گا عمل کرنے کے سلسلے میں یا بے عملی کے سلسلے میں، تو اس لیے آپ دوسرے طریقے سے عقیدت کا اظہار کریں، خلاف شرع طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔